بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کوئی پہلا دین نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ کی زمین پر کافی سارے انسان آباد تھے۔ اب یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے وراثت کو تقسیم کر دیا اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد اس کو لوٹانا ممکن نہیں ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح، کتاب البیوع، باب ہے الفرائض یعنی وراثت کا، 3084ویں حدیث کتاب میں اور 27ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام رواه ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث پر اعتراض ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن لہیع ایک راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود حدیث شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں اس بات کا جزم کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ویسے اس حدیث کا حوالہ یوں بنتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کتاب الفرائض، باب ہے ترکہ کی تقسیم کا، 2749 حدیث ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ تو ترجمہ اس حدیث کا کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میراث زمانے جاہلیت میں تقسیم ہو چکی وہ بدستور اسی تقسیم پر رہے گی، اور جو میراث اسلام آنے تک تقسیم نہیں ہوئی اسے اسلامی دستور کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو معزز خواتین حضرات، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسلام 200، 400، 500 سال پرانے مسائل جو ہیں ان کو اٹھا لے۔ ہاں، جن کا لوٹانا ممکن ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں ایک شخص اپنی بیوی اور اس کی بہن سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، تو اسلام آنے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ نہ مسلمان ہو گیا، تو دونوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر قانون کا عمل اس کے نفاذ کے بعد سے جو مقدمات پیدا ہوں ان پر ہوتا ہے۔ جن مقدمات کے فیصلے قانون کے نافذ ہونے سے پہلے ہو چکے ہیں، ان میں اس قانون کے نافذ ہونے سے کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے معزز خواتین حضرات کہ اس میں انسانیت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ اسلام سے پہلے کا ہر قانون اس کو منسوخ تو سمجھیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آئندہ سے اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی ان فیصلوں کو منسوخ کرنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو واپس لوٹایا جائے، تو یہ ممکن نہیں۔ یہی اس حدیث کا بنیادی سبق ہے۔ آپ لوگوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اور زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اس سے ہمیں قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔